الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے۔ پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مبارک محنت سے۔ یہ محنت کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ ختم نبوت کے صدقے یہ کار نبوت ہر کلمہ گو کی ذمہ داری ہے کہ پورے دین پر چلتے ہوئے دوسروں تک اللہ کا یہ پیغام پہنچانا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور یہ کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ خوش خرم رہے، شاداب رہے میرا وہ امتی جو میری بات کو سنے، اس پر عمل کرے اور آگے پہنچائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حج کے فضائل اور اس کے احکامات میں قرآن پاک کی بہت سی آیات نازل ہوئی ہیں اور حدیث تو لا تعداد وارد ہوئی ہیں، جن میں نمونے کے طور پر تھوڑی سی اس بیان میں آپ لوگوں تک پہنچائی جائیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دیں۔ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو۔ اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی، ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی، اور جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہوں اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع حاصل کریں۔ فائدہ: بیت اللہ شریف کی سب سے پہلی تعمیر میں اختلاف ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا۔ حتیٰ کہ بعض نے کہا ہے کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی کہ پانی پر ایک بلبلہ کی شکل تھی، جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ بنایا گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارہ میں آیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ جل جلالہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو اس کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا اور فرمایا کہ آدم میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں، اس کا طواف اسی طرح کیا جائے جس طرح میرے عرش کا طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں یہ مکان اٹھا لیا گیا تھا۔ اس کے بعد انبیاء کرام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، مکان نہ تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ مکان بنانے کا اللہ رب العزت نے اس جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور جگہ کا تعین بھی خود فرما دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، جس کا اوپر کی آیت میں یا پہلے گزر چکی آیات میں ذکر ہے۔ حضرت ابراہیم نے عرض کیا یا اللہ میری آواز کس طرح پہنچے گی؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جس کو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، آج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا۔
دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں، یعنی وہ لبیک ہے جس کا حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی، وہ اس آواز سے بہرہ ہوا اور لبیک کہا۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا، اس وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا ہو ایک حج کرتا ہے، جس نے اس وقت 2 مرتبہ لبیک کہا ہو وہ 2 مرتبہ حج کرتا ہے، اور اس طرح جس نے اس سے زیادہ جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنے ہی حج اس کو نصیب ہوتے ہیں۔ در منشور کس قدر خوش نصیب ہیں وہ روحیں جنہوں نے اس وقت زیادہ سے زیادہ دفعہ لبیک کہا اور انہوں نے زیادہ حج ان کو نصیب ہوئے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ حج کا زمانہ چند مہینے ہیں جو مشہور و معلوم ہیں، یعنی 1 شوال سے 10 ذی الحج تک۔ بس جو شخص ان ایام میں اپنے اوپر حج مقرر کر لے کہ حج کا احرام باندھ لے، تو پھر نہ کوئی فحش بات جائز ہے اور نہ عدول حکمی درست ہے اور نہ کسی قسم کا جھگڑا زیبا ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ ہر وقت نیک کام میں لگا رہے، اور جو نیک کام کرو گے حق تعالی شان ہو اس کو جانتے ہیں، ان کو ہر شخص کی ہر بات کا ہر وقت علم رہتا ہے، اس کے موافق اس کو جزا یا سزا دیتے ہیں، اس لیے ان نیکیوں کا بہت زیادہ بدلہ عطا فرماتے ہیں جو ان مبارک اوقات میں کی جائیں گی۔ فائدہ میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے، فحش بات 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو پہلے سے بھی ناجائز تھی، اس کا گناہ حج کی حالت میں کرنے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ دوسرے وہ جو پہلے سے جائز تھی، جیسا کہ کئی چیزیں حج کے علاوہ جائز ہیں، تو اس طرح حکم عدولی بھی وہ 2 طرح کی ہے، ایک وہ جو پہلے سے ناجائز تھی، جیسا کہ سارے گناہ ان کی معصیت حج کی حالت میں زیادہ سخت ہو جائے گی۔ دوسرے امور جو پہلے سے جائز تھے اب حج کی وجہ سے ناجائز ہو گئے، جیسا کہ خوشبو لگانا، یہ اب ناجائز ہو گیا۔ ایسے ہی لڑنا جھگڑنا پہلے سے بھی برا ہے مگر حج میں اور بھی زیادہ برا ہے۔ اگرچہ عدول حکمی میں جھگڑا کرنا بھی داخل ہے، مگر چونکہ حج میں اکثر ساتھیوں میں نزاع ہو ہی جاتا ہے، اس لیے اہتمام کی وجہ سے اس کو خاص طور پر ذکر فرمایا، جیسا کہ آئندہ پہلی حدیث کے ذیل میں بھی اس کا ذکر آ چکا ہے۔ آج کے دن تمہارے لیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ آج کے دن تمہارے لیے تمہارے دین کو میں نے ہر طرح کامل مکمل بنا دیا اور تم پر اپنا انعام آج پورا کر دیا، اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے ہمیشہ کو پسند کر لیا کہ قیامت تک تمہارا یہی دین رہے گا، جس کو منسوخ کر کے دوسرا دین تجویز نہ کیا جائے گا۔ فائدہ حج کے ان اہم فضائل میں سے ہے کہ یہ آیت شریفہ جس میں تکمیل دین کی خوشخبری ہے، حج کے موقع پر نازل ہوئی۔ امام غزالی نے احیاء میں لکھا ہے کہ حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اس پر ارکان کا اختتام ہوا ہے اور اسی پر اسلام کی تکمیل اور ہوئی ہے۔ اس میں یہ آیت الیوم اکملت لکم نازل ہوئی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہود کے بعض علماء نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ تم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن عید منایا کرتے، یعنی سالگرہ کے طور پر دن کی خوشی مناتے۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا کہ کون سی آیت ہے، تو انہوں نے عرض کیا الیوم اکملت لکم۔
حضرت عمر نے فرمایا مجھے معلوم ہے یہ کس دن اور کہاں نازل ہوئی۔ والحمدللہ ہمارے یہاں اس وقت 2 عیدیں جمع ہیں، ایک جمعہ کا دن کہ وہ بھی مسلمانوں کے لیے بمنزلہ عید کے دن کے ہے، دوسرے عرفہ کا دن کہ وہ بھی بالخصوص حاجی کے لیے عید کا دن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت جمعہ کے دن شام کے وقت عصر کے بعد جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں اپنی اونٹنی پر تشریف فرما تھے نازل ہوئی۔ در حقیقت یہ بڑی ہی خوشخبری کی بات ہے جو اس آیت شریفہ میں سنائی گئی ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس آیت شریفہ کے بعد حلت و حرمت کے بارے میں کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوا۔ جب آدمی حج میں یہ خیال کرے کہ اس فریضہ سے دین کی تکمیل قرار دی گئی اور دین مکمل ہونے کا یہ ذریعہ ہوا تو کتنے ذوق اور شوق سے اس فریضہ کو ادا کرنا چاہیے۔ وظاہر ہے جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر تھے اور اونٹنی بوجھ کی وجہ سے بیٹھ گئی، کھڑی نہ ہو سکی۔ وہی کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن بہت بڑھ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر ہوتے اور وحی نازل ہوتی تو اونٹنی اپنی گردن گرا دیتی، جب تک وحی ختم نہ ہوتی حرکت نہ کر سکتی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عمر کے سامنے ایک صاحب نے کسی تعریف کی کہ بہت اچھے آدمی ہیں۔ حضرت عمر نے دریافت کیا کہ تم نے اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا سفر تو نہیں کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا تمہارا ان کے ساتھ کوئی معاملہ پڑا ہے؟ انہوں نے عرض کیا معاملہ بھی نہیں پڑا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں اس کے حال کی کیا خبر؟ حق یہ ہے کہ آدمی کا حال ایسی چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، ویسے دیکھنے میں تو سب ہی اچھے معلوم ہوتے ہیں مگر سفر میں اکثر کشیدگی ہو ہی جاتی ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں حج کے ساتھ ولا جدال کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ فائدہ: بعض علماء نے کہا ہے کہ نیکی والے حج کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی معصیت گناہ نہ ہو، اس واسطے اکثر حضرات اس کا ترجمہ حج مقبول سے کرتے ہیں کہ جب آداب و شرائط کی رعایت ہوگی تو کوئی لغزش اس میں نہ ہوگی تو وہ حج انشاءاللہ مقبول ہی ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرم گفتگو کرنا ہے۔ دوسرے حدیث میں ہے کہ حج کی نیکی کھانا کھلانا اور لوگوں کو کثرت سے سلام کرنا ہے۔ ترغیب: ایک حدیث میں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیکی والے حج کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں تو صحابہ نے دریافت کیا کہ حضور نیکی والا حج کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کھانا کھلانا اور سلام کثرت سے کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں، یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفہ کے دن خلاصی ہوتی ہے اتنی کثیر تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ شان ہو دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ فائدہ: اللہ جل شانہ کا قریب ہونا یا نیچے کے آسمان پر اترنا یا اس قسم کے اور جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں ان کی اصل حقیقت تو اللہ جل شانہ ہی کو معلوم ہے کہ وہ ہر وقت قریب ہے، اترنے چڑھنے کی ظاہری معنی سے بالا تر ہے۔ علماء اس قسم کے مضامین کو رحمت خاصہ کے قریب ہونے سے تعبیر فرماتے ہیں۔ جو مضمون حدیث والا میں مذکور ہے اس قسم کے مضامین بہت سی احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب عرفہ کا دن ہوتا ہے تو حق تعالیٰ شانہ سب سے نیچے کے
آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور فرماتے ہیں کہ میرے بندوں کو دیکھو، وہ میرے پاس ایسی حالت میں آئے ہیں کہ سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں، بدن پر اور کپڑوں پر سفر کی وجہ سے غبار پڑا ہوا ہے، لبیک اللہم لبیک کا شور ہے، دور دور سے چل کر آئے ہیں، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، فلاں شخص گناہوں کی طرف منسوب ہے اور فلاں مرد اور عورت، تو بس کیا کہا جائے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دن سے زیادہ کسی دن بھی لوگ جہنم کی آگ سے آزاد نہیں ہوتے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ فرماتے ہیں، یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے میرے پاس آئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اس کے بعد بندوں سے خطاب فرماتے ہیں، اگر تمہارے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں اور آسمان کی بارش کے قطروں کے برابر ہوں اور تمام دنیا کے درختوں کے برابر ہوں، تب بھی بخشش دیے جاؤ، بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حق تعالی شانہ فخر کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ دیکھو، میں نے ان بندوں کی طرف اپنا رسول بھیجا، یہ اس پر ایمان لائے، میں نے ان پر کتاب نازل کی، یہ اس پر ایمان لائے، تم گواہ رہو کہ میں نے ان لوگوں کے گناہ معاف کر دیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ غرض بہت کثرت سے روایات میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ انہی جیسی احادیث کی بنا پر بعض علماء نے لکھا ہے کہ حج کی معافی صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں، کبیرہ گناہ بھی اس سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ بااختیار بادشاہ ہے، اس کی نافرمانیوں کا نام گناہ ہے، وہ کسی آدمی کو یا کسی جماعت کو اپنے فضل سے بالکل ہی معاف کر دے تو نہ اس کے لطف اور کرم سے بعید ہے، نہ کسی دوسرے کا اس میں گزارا ہے۔ شفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ میں ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک جماعت سعدون قولانی کے پاس آئی اور ان سے یہ قصہ بیان کیا کہ قبیلہ قطامہ کے لوگوں نے ایک آدمی قتل کیا اور اس کو آگ میں جلانا چاہا، رات بھر اس پر آگ جلاتے رہے مگر آگ نے اس پر ذرا بھی اثر نہ کیا، بدن ویسا ہی سفید رہا۔ سعدون نے فرمایا، شاید اس شہید نے 3 حج کیے ہوں گے۔ لوگوں نے کہا، جی ہاں 3 حج کیے ہیں۔ سعدون نے کہا، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، جس شخص نے 1 حج کیا اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور جس نے دوسرا حج کیا اس نے اللہ کو قرض دیا، اور جو 3 حج کرتا ہے اللہ جل شانہ اس کی خال کو، اس کے بال کو آگ پر حرام کر دیتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوہ بدر کا دن تو مستثنا ہے، اس کو چھوڑ کر کوئی دن عرفہ کے دن کے علاوہ ایسا نہیں جس میں شیطان بہت ذلیل ہوا ہو، بہت راندا پھر رہا ہو، بہت حقیر ہو رہا ہو، بہت زیادہ غصہ میں بھرا ہوا ہو، اور یہ سب کچھ اس وجہ سے کہ عرفہ کے دن میں اللہ کی رحمتوں کا کثرت سے نازل ہونا، بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف ہونا وہ دیکھتا ہے۔ فائدہ: شیطان کو اس دن میں جتنا بھی غصہ ہو، جتنا بھی اس پر رنج و ملال کا اثر ہو، جتنا بھی وہ پریشان حال ہو، قرین قیاس ہے، کیونکہ اس کی عمر بھر کی محنت کے بڑی مشقتوں اور محنتوں سے اس نے لوگوں سے گناہ کرائے، وہ آج ایک رحمت کے جھونکے میں سب صاف ہو گئے۔ اس پر جتنا بھی اس کو غصہ اور رنج ہو، وہ ظاہر ہے ایک حدیث میں آیا ہے کہ شیطان اپنے شریر لشکر کو اس پر مأمور کرتا ہے کہ وہ حاجیوں کے راستے میں بیٹھ کر ان کو راستہ سے بے راہ کر دیں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔
سے ایک صاحب کا کشف کا قصہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ان کو عرفہ کے دن شیطان نظر آیا کہ بہت ہی کمزور ہو رہا ہے، چہرہ زرد پڑا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کمر سے سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا، وہ جھک رہی ہے۔ ان بزرگ نے اس سے دریافت کیا کہ تو کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے یہ چیز رلا رہی ہے کہ حاجی لوگ بلا کسی دنیاوی غرض، تجارت وغیرہ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مجھے یہ ڈر اور رنج ہے کہ وہ پاک ذات ان لوگوں کو نامراد نہیں رکھے گی، اس غم میں رو رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس سے پوچھا تو دبلا کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا کہ گھوڑوں کی آوازوں سے جو ہر وقت اللہ کے راستے میں حج، عمرہ، جہاد وغیرہ میں پھرتے ہیں، کاش یہ سواریاں میرے راستے لو و لعب، بدکاری، حرام کاری وغیرہ میں پھرتیں تو مجھے کیسی اچھی لگتیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تیرا رنگ زرد کیوں ہو گیا ہے؟ اس نے کہا لوگ ایک دوسرے کو نیکیوں پر آمادہ کرتے ہیں، اس کام میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اگرچہ یہ آپس کی امداد و اعانت گناہوں کے کرنے میں ہوتی تو میرے لیے کس قدر مسرت کا سبب ہوتی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تیری کمر کیوں جھکی گئی؟ اس نے کہا بندہ ہر وقت یہ کہتا ہے یا اللہ خاتمہ بالخیر عطا کر، ایسا شخص جس کو اپنے خاتمے کا ہر وقت فکر رہے کب اپنے کسی نیک عمل پر گھمنڈ کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابن شمامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن عاص کے پاس حاضر ہوئے، ان کا آخری وقت تھا، انتقال ہو رہا تھا۔ حضرت عمر اس وقت بہت دیر تک روتے رہے، اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا اور فرمانے لگے کہ جب اللہ جل شانہ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کیا بیعت کے لیے ہاتھ دے دیجیے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا؟ میں نے عرض کیا کہ حضور میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے یہ بات معلوم نہیں، اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے تھے یا کیے گئے ہوں، اور ہجرت ان سب لغزشوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی ہوں، اور حج ان تمام قصوروں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہوں۔ فائدہ: اس حدیث شریف میں اس چیز سے قطع نظر کہ گناہ صغیرہ مراد ہیں یا کبیرہ، جیسا کہ سب سے پہلے حدیث میں گزر چکا ہے، یہ امر قابل لحاظ ہے کہ ایک کسی کا حق ہوتا ہے اور ایک اس کا گناہ۔ حج وغیرہ سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں مگر حقوق معاف نہیں ہوتے۔ مثلا کسی شخص کا مال چرا لیا، جس میں ایک تو وہ مال ہے جو چرایا ہے، دوسرا اس چوری کا گناہ ہے۔ گناہ کے معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ جس کا مال چرایا ہے وہ بھی واپس کرنا نہ پڑے گا، اس کا واپس کرنا تو ضروری ہے، البتہ اس چوری کرنے کا جو گناہ ہو وہ معاف ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بہت زاری سے دیر تک مانگتے رہے۔ رحمت الہی جوش میں آئی اور اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے لیے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی اور بار بار درخواست کرتے رہے کہ یا اللہ تو ان پر قادر ہے کہ مظلوم کے ظلم کا بدلہ تو عطا فرما دے اور ظالم کے قصور کو معاف کر دے۔
صبح کو اللہ جل شانہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا آپ نے ایسی حالت میں تبسم فرمایا کہ ایسے وقت تبسم کی عادت شریفہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ جل شانہ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو اس کا پتہ چلا تو وہ بقا آہو و ویلا سے چلانے لگا اور مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب حاجی لبیک کہتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے دائیں اور بائیں جو پتھر درخت ڈھیلے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی لبیک کہتے ہیں، اور اسی طرح بسلسلہ زمین کے منتہا تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ فائدہ میں شیخ الحدیث میں لکھا ہے کہ متحدہ احادیث میں آیا ہے کہ لبیک کہنا حج کا شعار ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لبیک کہتے تھے تو حق تعالی شانہ جواب میں فرماتے تھے لبیک یا موسیٰ۔ حاجی کی ایک لبیک ہی نہیں، اس کی تو ہر چیز میں مستقل اجر اور فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتیں منا کی مسجد میں حاضر تھا کہ دو شخص ایک انصاری اور ایک ثقافی حاضر خدمت ہوئے اور سلام کے بعد عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کچھ دریافت کرنے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارا دل چاہے تو تم دریافت کر لو اور تم کہو تو میں بتا دوں کہ تم کیا دریافت کرنا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا آپ ہی ارشاد فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم حج کے متعلق دریافت کرنے آئے ہو کہ حج کے ارادے سے گھر سے نکلنے کا کیا ثواب ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا کیا ثواب ہے، اور عرفات پر ٹھہرنے اور شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا اور قربانی کرنے کا اور طواف زیارت کرنے کا کیا ثواب ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اس پاک ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے یہی سوالات ہمارے ذہن میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلنے کے بعد تمہاری سواری اونٹنی جو 1 قدم رکھتی ہے یا اٹھاتی ہے وہ تمہارے اعمال میں 1 نیکی لکھی جاتی ہے اور 1 گناہ معاف ہوتا ہے، اور طواف کے بعد 2 رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ 1 عربی غلام کو آزاد کیا ہو، اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کا ثواب 70 غلاموں کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور عرفات کے میدان میں جب لوگ جمع ہوتے ہیں تو حق تعالی شانہ دنیا کے آسمان پر اتر کر فرشتوں سے فخر کے طور پر فرماتے ہیں کہ میرے بندے دور دور سے پراگندہ بال آئے ہوئے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اگر تم لوگوں کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہوں، یہ بارش کے قطروں کے برابر ہوں، یہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، تب بھی میں معاف کر دوں۔ میرے بندو جاؤ بخشے بخشائے چلے جاؤ، تمہارے بھی گناہ معاف ہیں اور جن کی تم سفارش کرو گے ان کے گناہ بھی معاف ہیں۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطانوں کے کنکریاں مارنے کا حال یہ ہے کہ ہر کنکری کے بدلے 1 بڑا گناہ جو ہلاک کر دینے والا ہو معاف ہوتا ہے، اور قربانی کا بدلہ اللہ کے یہاں تمہارے لیے ذخیرہ ہے، اور احرام کھولنے کے وقت سر منڈانے میں ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ہے اور 1 گناہ معاف ہے۔ اس سب کے بعد جب آدمی طواف زیارت کرتا ہے تو ایسے حال میں طواف کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، اور ایک فرشتہ مونڈوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر کہتا ہے آئندہ عصر نو اعمال کر، تیرے پچھلے سب گناہ تو معاف ہو چکے، لیکن یہ ضروری ہے کہ حج وہی جو حقیقتاً حج کہلانے کا مستحق ہے۔ مشائخ نے لکھا ہے کہ لبیک اس ندا کا جواب ہے جو
اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی تھی، جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت میں ہے۔ اس لیے جیسا کہ حاکم کی پکار پر دربار کی حاضری میں امید اور خوف کی حالت ہوتی ہے، ایسا ہی حال ہونا چاہیے۔ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں اپنی بدعمالیوں سے حاضری ہی قبول نہ ہو۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ حضرت علی زین العابدین نے جب حج کے لیے احرام باندھا تو چہرہ زرد ہو گیا اور بدن پر کپی آ گئی اور لبیک نہ کہہ سکے۔ کسی نے عرض کیا کہ آپ نے احرام کے شروع میں لبیک نہیں کہی، تو فرمایا مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس کے جواب میں لا لبیک نہ کہا جائے، یعنی تیری حاضری معتبر نہیں۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے لبیک کہا تو غشی آ گئی اور اونٹنی پر سے گر گئے۔ اس کے بعد جب لبیک کہتے یہی حال ہوتا، سارا حج اسی طرح پورا کیا۔ احمد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں ابو سلیمان رحمۃ اللہ کے ساتھ حج کو گیا۔ جب احرام باندھنا شروع کیا تو انہوں نے لبیک نہ کہی جب تک کہ ہم 1 میل چلے۔ اس کے بعد ان کو غشی آ گئی۔ جب غشی سے فاقہ ہوا تو مجھ سے کہنے لگے، آمد حق تعالی شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی بھیجی تھی کہ ظالموں سے کہہ دو میرا ذکر کم کیا کریں، اس لیے کہ جب آدمی اللہ جل شانہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ جل شانہ کے ارشاد فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، کہ بنا پر حق تعالی شانہ بھی اس ظالم کا ذکر کرتے ہیں۔ اس بنا پر فرمایا کہ میں اس ظالم کا ذکر لعنت سے کرتا ہوں۔ اس کے بعد ابو سلیمان نے کہا کہ احمد مجھے یہ بتایا جائے کہ جو شخص ناجائز امور سے کے ساتھ حج کرتا ہے اور لبیک کہتا ہے، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں جب تک ان ناجائز امور کو نہ چھوڑے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ ترمذی شریف میں حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عقل مند شخص وہ ہے جو اپنے نفس سے حساب کرتا رہے اور آخرت کے لیے عمل کرتا رہے، اور عاجز اور بے وقوف وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کی طرف لگا رہے اور اپنی آرزوؤں کو پورا ہونے کی امیدیں باندھے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ کے لطف اور کرم کا امیدوار بھی رہنا چاہیے کہ اس کا فضل اور کرم ہمارے گناہوں سے کہیں زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے جس کا مفہوم یہ ہے، یا اللہ میری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ، یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے اور تیری رحمت میرے اعمال حسنہ سے زیادہ امید کے قابل ہے۔ ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں 70 برس رہے اور برابر حج اور عمرے کرتے رہے، لیکن جب وہ حج یا عمرہ کا احرام باندھتے اور لبیک کہتے تو جواب لا لبیک ملتا۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان نے ان کے ساتھ ہی احرام باندھا اور ان کو جب لا لبیک کا جواب ملا تو اس نے بھی سنا، تو وہ کہنے لگا چچا جان آپ کو تو لا لبیک کہا۔ کہنے لگے بیٹا تو نے بھی سنا؟ اس نے کہا میں نے بھی سنا ہے۔ اس پر شیخ روئے اور کہنے لگے بیٹا میں تو 70 برس سے یہی جواب سنتا ہوں۔ جوان نے کہا پھر کیوں آپ اتنی مشقت ہمیشہ اٹھاتے ہیں؟ شیخ نے کہا بیٹا اس کے سوا اور کون سا دروازہ ہے جس کو پکڑ لوں، اور اس کے سوا اور کون میرا ہے جس کے پاس جاؤں؟ میرا کام تو کوشش ہے، وہ چاہے رد کر دے یا قبول کرے۔ بیٹا غلام کو یہ زیبا نہیں کہ وہ اتنی
بات کی وجہ سے آقا کے در کو چھوڑ دے، یہ کہہ کر شیخ رو پڑے، حتیٰ کہ آنسو سینے تک پہنچنے لگے۔ اس کے بعد پھر لبیک کہی تو جوان نے سنا کہ جواب میں کہا گیا، ہم نے تیری پکار کو قبول کر لیا اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں ہر ایک شخص کے ساتھ جو ہمارے ساتھ حسن ظن رکھے، بخلاف اس کے جو اپنی خواہشات کا اتباع کرے اور ہم پر امیدیں باندھے۔ جوان نے جب یہ جواب سنا تو کہنے لگے، چچا تم نے بھی یہ جواب سنا؟ شیخ یہ کہہ کر کہ میں نے بھی یہ سن لیا، اتنے روئے کہ چیخیں نکل گئیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عرفہ کی شب میں مینا کی مسجد میں ذرا سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے سبز لباس پہنے ہوئے آسمان سے اترے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا، اس سال کتنے آدمیوں نے حج کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ تو اس پوچھنے والے نے خود ہی کہا کہ 6 لاکھ آدمی ہیں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اس میں سے کتنے آدمیوں کا حج قبول ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے خود ہی بتایا کہ اس میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں آسمان کی طرف چلے گئے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اس خواب کی وجہ سے گھبرا کر میری آنکھ کھل گئی اور مجھے بڑا سخت فکر اور غم سوار ہو گیا۔ خود اپنے بارے میں سوچ میں پڑ گیا کہ 6 آدمی کل ہیں جن کا حج قبول ہوا، میں بھلا ان میں سے کیسے ہو سکتا ہوں؟ اس کے بعد عرفات سے واپسی پر بھی میں مجمع کو دیکھ رہا تھا اور سخت فکر مند تھا کہ اتنا بڑا مجمع اور اس میں صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ مزدلفہ میں اس سوچ میں میری آنکھ لگ گئی تو وہی 2 فرشتے پھر نظر آئے اور وہی سوال جواب جو اوپر گزرے جو پہلے کیے تھے آپس میں کیے۔ اس کے بعد اس فرشتے نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے اللہ جل شانہ نے اس میں کیا حکم فرما دیا؟ دوسرے نے کہا مجھے تو معلوم نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ عرفات کے میدان میں فیصلہ ہوا ہے کہ ان 6 میں سے ہر ایک کے طفیل میں سے 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا جائے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھلی تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ بیان سے باہر ہے۔ انہی بزرگ کا ایک اور قصہ لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کیا، اس کے بعد مجھے ترس آیا کہ بعض آدمی ایسے بھی ہوں گے جن کا حج قبول نہ ہوا ہو، تو میں نے دعا کی کہ یا اللہ میں نے اپنا حج اس کو بخش دیا جس کا حج قبول نہ ہو۔ روضۃ الریا میں اس قصے میں کچھ الفاظ کی کمی پیشی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ میں نے 50 سے زیادہ حج کیے اور ان سب کا ثواب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، خلفائے راشدین اور اپنے والدین کو بخشتا رہا۔ ایک حج رہ گیا، میں نے عرفات کے میدان میں لوگوں کے رونے کی آوازیں سن کر اس کو بخش دیا۔ اس کا حج قبول نہ ہوا ہو۔ اس کے بعد مزدلفہ میں مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ شانہ کی زیارت ہوئی۔ حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ علی تو مجھ سے زیادہ سخی بنتا ہے۔ میں نے سخاوت پیدا کی اور میں نے سخی لوگوں کو پیدا کیا۔ میں تمام سخی لوگوں سے زیادہ سخی، سارے کریموں سے زیادہ کریم، سارے بخش کرنے والوں سے زیادہ بخش کرنے والا ہوں۔ میں نے ہر اس شخص کا حج جو قبول نہ تھا اس کے طفیل قبول کر لیا جس کا حج قبول تھا، اور روز میں ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا اور اس کے ساتھ ان سے کئی چند لوگوں کو، اور ان میں سے ہر شخص کی سفارش اس کے گھر والوں میں، اس کے دوستوں میں اور اس کے پڑوسیوں میں قبول کی۔ ابو عبداللہ جوہری رحمۃ اللہ کا بھی یہ قصہ اس قسم کے رسالہ کے ختم پر آیات نمبر 13 پر آ رہا ہے، اور حضرت زین بن العابدین کے لبیک نہ کہہ سکنے کا قصہ
حکایت نمبر 17 پر آ رہا ہے۔ ان واقعات سے معلوم ہوا کہ اللہ جل شانہ کے لطف اور کرم سے جو یہ امید رکھنا چاہیے کہ وہ محض اپنے کرم سے نواز دے گا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ وہ شخص جو بہت بڑا گناہ گار ہے، جو عرفات میں بھی یہ سمجھے کہ میری مغفرت نہیں ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ راوی کو شک ہو گیا کہ کیا الفاظ فرمائے تھے، اور یہ بھی فرمایا کہ حاجی اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ فائدہ میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے، 400 آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول ہونے کا یہ مطلب ہے کہ وہ اتنے لوگوں کی مغفرت کا تو گویا اللہ جل شانہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ میں کوئی چیز مانے نہیں۔ بہت سی روایات میں یہ وارد ہوا ہے کہ حاجی جن کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور صوفیہ میں سے ہیں، ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ارشاد فرمانے لگے کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ سارا کا سارا مجمع کسی کریم کے دروازے پر جا کر کچھ مانگے، کیا وہ کریم انکار کرے گا؟ لوگوں نے کہا کبھی نہیں انکار کر سکتا، کبھی نہیں انکار کرے گا۔ فرمانے لگے خدا کی قسم، اللہ جل شانہ کے نزدیک ان سب کی مغفرت کر دینا بہت معمولی اور آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے مقابلے میں یہ کچھ بھی بعید نہیں، کچھ بھی نہیں کہ سب کو معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ حضور اقدس کا ارشاد ہے، جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے دعائے مغفرت کی اس سے درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ فائدہ، ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجاہد اور حاجی اللہ کا وفد ہیں، جو مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، اور دوسری حدیث میں بھی مختلف الفاظ سے یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ ایک حدیث میں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے کہ یا اللہ تو حاجی کی مغفرت کر، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا کی۔ اس سے اور بھی زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ حاجی کی بھی اللہ کے یہاں سے مغفرت ہے، اور حاجی 20 ربیع الاول تک اس کے لیے دعا مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہے۔ سلف کا معمول تھا کہ وہ حجاج کی معیت میں بھی کرتے تھے، اور ان کا استقبال بھی کرتے تھے، اور ان سے دعا کی درخواست بھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح سے 1 روپے کا بدلہ 7 روپے ہے۔ فائدہ، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تیرے عمرہ کا ثواب تیرے حج کی بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، جس کا ثواب 700 درجہ ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ 700 درجہ المضاعف ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حج میں خرچ کرنا 1 درہم 4 کروڑ درہم کے برابر ہے، یعنی 1 روپیہ 4 کروڑ خرچ کرنے کے برابر ہے۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمان وہاں جا کر روپیہ خرچ کرنے میں بخل اور کنجوسی کا خیال کرے تو کس قدر خسارہ کی بات ہے۔ مشائخ نے حج کے آداب میں خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسراف سے مراد اچھے لذیذ چیزوں کے کھانے اور پینے میں خرچ کرنا مراد ہے، لیکن وہاں کے لوگوں پر خرچ کرنے میں کوئی اسراف ہے، نہ ہی میرے
مشاہ کا ارشاد ہے، اسراف ہے ہی نہیں۔ میرے مشاہ کا ارشاد ہے کہ اگر کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہاں کے تاجروں کی اعانت کا ارادہ کر لے تو یہ بھی پھر اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے وہاں کے اہل ضرورت پر خرچ بن جاتا ہے۔ اس کا خصوصیت سے خیال رکھنا چاہیے۔ مجھے اپنے آقا و مرشد حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب رحمت نور اللہ مرقدہ کی ہم رکابی میں 2 مرتبہ اس پاک زمین پر حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں نے ہمیشہ حضرت کا یہ معمول بڑی خصوصیت سے دیکھا کہ وہاں کے قیام میں ہند کے واقف جاننے والے اگر کوئی ہدیہ پیش کرتے تو اول تو حضرت بڑے اصرار سے اس کو یہ کہہ کر واپس فرماتے کہ یہاں کے لوگ زیادہ مستحق ہیں، ان کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ مخصوص اہل فضل اور کمال کا پتہ بھی بتا دیتے۔ اس کے بعد اگر اصرار کرتا تو مجبوراً حضرت قبول فرما کر اس ناکارہ کو اس ارشاد کے ساتھ مرحمت فرما دیتے کہ اس کی کوئی چیز بازار سے منگوا لینا کہ یہاں کے تاجروں کی بھی مدد کرنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آدمی کے کریم ہونے کے آثار میں سے اس کے سفر کا توشہ عمدہ ہو۔ علماء نے لکھا ہے کہ توشہ کی عمدہ ہونے سے خود اس کا پتہ، اس کا بہتر ہونا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور خرچ کرنے میں طبیعت پر بار نہ ہو یہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت عمر کا دوسرا ارشاد ہے کہ بہترین حاجی وہ ہے جس کی نیت میں اخلاص ہو، نفقہ بہتر ہو، اللہ کے ساتھ یقین کامل ہو۔ ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا کی جگہ خرچ کرنے میں بخل کرتا ہے اس کو اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرنا پڑتا ہے، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج فرض کو تاخیر کرتا ہے اس کی یہ غرض اس وقت تک مؤخر کر دی جاتی ہے جب تک لوگ حج سے فارغ ہو کر نہ آ جائیں، اور جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد کرنے سے پہلو تہی کرتا ہے اس کو کسی گناہ کی چیز میں اعانت کرنا پڑتی ہے۔ حضرت جابر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے نقل کرتے ہیں کہ حاجی فقیر ہرگز نہیں ہو سکتا۔ فائدہ، ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے کہ حج اور عمرہ کی کثرت فقر کو روکتی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ لگاتار حج و عمرہ برے خاتمے سے بھی حفاظت کا سبب ہے اور فقر کو بھی روکتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کو کرو غنی بنو گے، سفر کرو صحت یاب ہو جاؤ گے، یعنی تبدیلی آب و ہوا اکثر صحت کا سبب ہوتی ہے اور بہت کثرت سے اس کا تجربہ ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لگاتار حج عمرہ فقر اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو دور کرتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد میں شرکت کی اجازت مانگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا جہاد حج ہے۔ فائدہ، ایک اور حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں جہاد ہے جس میں قتال نہیں، اور وہ حج اور عمرہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میں ضعیف بھی ہوں اور کم ہمت بھی۔ حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں ایسا جہاد بتاؤں جس میں کوئی کانٹا بھی نہیں چبھتا، یعنی زخم ذرا بھی نہیں، اور وہ حج ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد سب اعمال سے افضل ہے، کیا ہم عورتیں جہاد نہ کیا کریں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ بوڑھے اور ضعیف لوگوں کا اور عورتوں کا جہاد حج ہے،
ایک اور حدیث میں ہے کہ بچے اور بوڑھے اور ضعیف آدمیوں کا اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے۔ اس قسم کے بہت سے ارشادات احادیث میں وارد ہیں، اور ان سب کے علاوہ ایک ارشاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کا احادیث میں آیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے موقع پر عورتوں سے ارشاد فرمایا کہ یہ حج ہے جس کو تم کر رہی ہو، اس کے بعد اپنے گھر کے بوریوں پر رہنا۔ اس حدیث پاک کی وجہ سے امہات المومنین میں سے حضرت زینب اور حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کوئی حج اس کے بعد نہیں کیا، اور یہ فرمایا کرتی تھیں کہ جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ ارشاد سنا ہے پھر کیسے گھر سے سفر کے لیے نکلیں، لیکن باقی ازواج مطہرات پہلی احادیث کی بنا پر حج اور عمرہ کے لیے تشریف لے جاتی رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ارشادات اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ عورتوں کا مسئلہ بڑا نازک ہے، ان کا سفر بڑی شرائط کو چاہتا ہے، اس لیے جہاں تک حج اور عمرہ اور اس کی فضیلت کا تعلق ہے، عورتوں کے لیے وہ بہترین جہاد اور بہترین عبادت ہے، لیکن چونکہ ان میں سے کچھ شرائط اور پابندیاں ہیں جن کا حامل ہونا اکثر دشوار ہو جاتا ہے، اس لیے احتیاطاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ وہ پابندی احتیاط کی اور محرم کے وجوہ کی ہے۔ بہت سی احادیث میں یہ ارشاد ہے کہ عورت کے لیے سفر ناجائز ہے اس وقت تک کہ اس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ ایک حدیث میں ہے کہ کوئی مرد ہرگز کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا مکان میں نہ رہے اور کوئی عورت ہرگز بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے کہ عورت پردہ کی چیز ہے، جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور اس کی فکر میں رہتا ہے کہ ایک حدیث میں ہے کہ جس جگہ تنہا اجنبی مرد اور عورت ہوں گے وہاں تیسرا شخص وہاں شیطان ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ نامحرم عورتوں کے پاس جانے سے بہت بچو۔ کسی نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر دیور ہو؟ حضور نے فرمایا دیور تو موت ہے۔ موت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہلاکت کے اسباب بوجہ ہر وقت قرب کے بہت زیادہ پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس قسم کی بہت سی وعیدیں احادیث میں وارد ہیں، اور سفر میں بسا اوقات اجنبی مردوں کے ساتھ تنہا مکان میں رہ جانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور بغیر محرم کے سفر جائز ہی نہیں ہے، تنہا رہنے کی نوبت آئے یا نہ آئے، بس اس صورت میں نیکی برباد گناہ لازم کا قصہ ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ حضور اقدس کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص جو حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنا چاہیے۔ فائدہ میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے، دوسری حدیث میں یہ ارشاد ہے کہ فرض حج میں جلدی کرو، نامعلوم کیا بات پیش آ جائے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ حج میں جلدی کرو، کسی کو بات کی کیا خبر ہے، کوئی مرض پیش آ جائے یا کوئی اور ضرورت درمیان میں لاحق ہو جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج نکاح سے مقدم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس کو حج کرنا ہے جلدی کرنا چاہیے۔ کبھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، کبھی سواری کا انتظام نہیں رہتا، کبھی اور کوئی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنے میں جلدی کرو، نامعلوم کیا عذر پیش آ جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ان احادیث کی بنا پر ائمہ میں سے ایک بڑی جماعت کا یہ خیال ہے کہ جب کسی شخص پر حج فرض ہو جائے تو اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے، تاخیر کرنے سے گناہ گار ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ فرض حج ادا کرو، وہ 20 مرتبہ جہاد کرنے سے بڑا ہوا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حج کرنا جہاد ہے اور عمرہ کرنا نفل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص حج کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک حج کا ثواب
लिखा जाएगा। اور اسی طرح جو شخص عمرہ کے لیے جائے اور راستے میں انتقال کر جائے تو اس کو قیامت تک عمرہ کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلے اور راستہ میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک مجاہد کا ثواب لکھا جائے گا۔ فائدہ، ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص حج یا عمرہ کے لیے نکلے اور مر جائے، نہ اس کی عدالت میں پیشی ہے نہ حساب کتاب میں، اس سے کہہ دیا جائے گا جنت میں داخل ہو جا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ بیت اللہ اسلام کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے، جو شخص حج یا عمرہ کے لیے نکلے اور راستے میں مر جائے تو جنت میں داخل ہو جائے گا، اور جو فراغت کے بعد واپس ہو وہ اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس ہوگا۔ غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی اس خرچ کا بدلہ ملتا ہے، اور جو حج میں خرچ کیا، جیسا کہ حدیث نمبر 10 کے ذیل میں گزر چکا ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہے جو شخص جو مکہ کے راستے میں جاتے ہوئے یا واپسی میں مر جائے اس کی نہ پیشی ہے نہ حساب کتاب۔ ایک حدیث میں ہے جو شخص حج یا عمرہ کے ارادے سے مکہ کے راستے میں مر جائے، نہ اس کی پیشی ہے نہ حساب کتاب، وہ سیدھا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ ایک حدیث میں ہے کہ آدمی کے مرنے کی بہترین حالت یہ ہے کہ حج سے فراغت پر یا رمضان کے روزے رکھ کر مرے، یعنی یہ دونوں حالتیں ایسی ہیں گناہوں سے پاک صاف ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو احرام کی حالت میں مر جائے وہ حشر میں ایک حدیث میں ہے جو شخص احرام کی حالت میں مرے گا وہ حشر میں لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ ایک صحابی عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور، اللہ کے فریضہ حج نے میرے باپ کو ایسی حالت میں پایا کہ وہ بوڑھے ہیں، سواری پر بھی سوار نہیں ہو سکتے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کی طرف سے حج کرو۔ فائدہ، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک صحابی مرد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میری ہمشیرہ نے حج کی نظر کی تھی، اب ان کا انتقال ہو گیا، کیا کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی ذمے کسی کا قرض ہوتا تو تم ادا کرتے یا نہ کرتے؟ انہوں نے عرض کیا، جی حضور ادا کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا قرض ہے، اس کو ادا کرو۔ ایک اور صحابی کا قصہ ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ سفر کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے والد کی طرف سے حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوع کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر تیرے باپ کے ذمہ قرض ہوتا اور تو ادا کرتا تو ادا ہو جاتا یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، ادا ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا، پھر تو اللہ بڑے رحم والے ہیں، یعنی وہ قرض کیوں نہ قبول کریں گے، اپنے باپ کی طرف سے حج کر۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، جو شخص اپنے والدین کی طرف سے ان کے انتقال کے بعد حج کرے اس کے لیے جہنم کی آگ سے خلاصی ہے، اور والدین کے لیے پورا حج لکھا جائے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اور کسی اپنے قریبی رشتہ دار کے لیے اس سے بڑھ کر صلہ رحمی نہیں کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی طرف سے حج کر کے اس کی قبر میں پہنچائے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے والدین زندہ تھے تو میں ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، اب ان کا انتقال ہو گیا، اب میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے لیے نماز پڑھو تو ان کے لیے بھی نماز پڑھو، یعنی نماز پڑھ کر اس کا ثواب ان کو پہنچاؤ، اور جب اپنے لیے روزے رکھو تو ان کے لیے بھی روزے رکھو۔ ایک صحابی
نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہم اپنے مردوں کی طرف سے صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ ان تک پہنچتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہنچتا ہے، اور وہ اس سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تمہارے پاس طباق میں کوئی ہدیہ پیش کیا گیا ہو۔ دوسری طرف سے حج دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کسی کی طرف سے حج نفل کرے، اس کے لیے تو کوئی شرط نہیں، جس کا دل چاہے، جس کی طرف سے چاہے حج نفل یا عمرہ یا طواف کر سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس کی طرف سے حج بدل کرے اس کے ذمہ حج فرض ہو، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں جن کو وقت پر علماء سے تحقیق کر لینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شانہ حج بدل میں ایک حج کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ ایک مردہ جس کی طرف سے حج بدل کیا جا رہا ہے، دوسرا حج کرنے والا، تیسرا وہ شخص وارث وغیرہ جو حج کرا رہا ہے، یعنی حج بدل کے لیے پیسہ دے رہا ہے۔ فائدہ میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو شخص کسی کی طرف سے حج کرے، اس حج کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ہوتا ہے جتنا اس شخص کو ہوتا ہے جس کی طرف سے حج کیا جاتا ہے۔ ابن موفق کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی بار متعدد حج کیے، ایک مرتبہ خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن موقوف تو نے میری طرف سے حج کیے؟ میں نے عرض کیا، جی حضور کیے۔ حضور نے فرمایا، تو نے میری طرف سے لبیک کہا؟ میں نے عرض کیا، جی حضور نے فرمایا، میں قیامت کے دن اس کا بدلہ دوں گا کہ حشر کے میدان میں تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کراؤں گا اور لوگ اپنا حساب کتاب کرتے رہیں گے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ کسی دوسرے کی طرف سے حج کرنے میں 4 شخصوں کو حج کا ثواب ملتا ہے، ایک وصیت کرنے والے کو، دوسرے جو اس وصیت کو لکھے، تیسرے روپیہ خرچ کرنے والے کو، چوتھے حج کرنے والے کو۔ لیکن ایک بات کا نہایت اہتمام سے خیال رکھنا چاہیے کہ وہ یہ کہ حج بدل میں نیت خالص رکھنے کی اہتمام سے کوشش کرے۔ مقصد محض حج و زیارت اور دوسروں کی اعانت ہو، اس حج کی وجہ سے کوئی دنیاوی منفعت مقصود نہ ہو۔ اگر ایسا ہوا تو حج کرانے والے کو تو ثواب مل ہی جائے گا، مگر اس کے حج کرنے والے کو ثواب نہیں ہوگا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو شخص اجرت کے ساتھ حج بدل کرتا ہے وہ دین کے عمل سے دنیا کما رہا ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو مستقل مشغلہ اور تجارت نہ بنائے کہ اللہ جل شانہ جلالہ دین کے طفیل دنیا تو عطا فرما دیتے ہیں لیکن دنیا کے بدلے دین عطا نہیں فرماتے، یعنی اس کی غرض تو دنیا کا ایندھن جمع کرنا ہو، اس کو ثواب مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حج اسلام میں ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، اور اللہ جل شانہ کے خوش کرنے کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان یعنی بیت اللہ کا حج فرض ہے۔ اس شخص کے ذمے ہے جو وہاں جانے کی سبیل رکھتا ہو، اور جو منکر ہو تو اللہ جل شانہ کو کیا نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام جہاں سے غنی ہے، ان کو کوئی پرواہ نہیں۔ فائدہ، علماء نے لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کی ابتدا اس آیت شریفہ کے نزول سے ہوئی۔ اس آیت شریفہ میں بہت سی تاکیدیں جمع ہو گئیں۔ اول یہ کہ اللہ کے لیے ہے، جیسا کہ علامہ عینی نے لکھا ہے۔ دوسرے الناس کا لفظ جو نہایت لازم پر دلالت کرتا ہے، یعنی لوگوں کی گردنوں پر یہ حق لازم ہے۔ تیسرے کے بعد
جس میں یہ تاکید ہے کہ جس میں وہ اس کے لیے سبیل رکھتا ہے، ایک بدل کی اور دوسرے اجمال کے بعد تفصیل ہے، یعنی حج نہ کرنے والے کو من کافرہ سے تعبیر کیا۔ یہ پانچویں، اس پر اپنے استغفار اور بے پرواہی کا استغنا اور بے پرواہی کا ذکر فرمایا، جو بڑے غصے کی علامت ہے اور اس کی رسوائی پر دلالت ہے۔ چھٹے، اس کے ساتھ سارے جہاں سے استغنا کا ذکر فرمایا، جس سے اور بھی زیادہ غصہ کا اظہار ہوتا ہے۔ اس میں کئی نمبر ایسے ہیں جو عربی سے تعلق رکھتے ہیں، میرا مقصد ان کے ذکر کرنے سے یہ ہے کہ ایک ہی آیت شریفہ میں کئی وجہ سے تاکید اور حج نہ کرنے والوں پر عتاب ہے۔ حضرت ابن عمر سے نقل کیا گیا ہے، جو شخص تندرست ہو اور پیسہ والا ہو کہ حج کو جا سکے اور پھر بغیر حج کیے مر جائے، قیامت میں اس کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے یہ آیت شریفہ ومن کافرہ آخر تک پڑھی۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سعید بن جبیر اور ابراہیم نخعی مجاہد توسی جو تابعین علماء میں مشہور ہیں، ان حضرات میں سے ہر ایک سے نقل کیا ہے کہ اگر مجھے کسی شخص کے متعلق معلوم ہو جائے کہ وہ غنی تھا، اس پر حج واجب تھا، پھر بغیر حج کیے مر گیا، تو میں اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھوں۔ اگرچہ ائمہ اربعہ کے نزدیک حج نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا جب تک کہ حج کا انکار نہ کرے، لیکن جو وعیدیں اوپر ذکر کی گئی ہیں وہ کیا کم ہیں، اور آئندہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اس بارے میں آ رہے ہیں وہ مزید کتنی اس میں تاکید کی گئی ہے۔ اور تم لوگ خرچ کرو، اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اور تم لوگ خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ فائدہ، ایک جماعت مفسرین سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ اس آیت شریفہ میں اللہ کے حقوق میں خرچ نہ کرنے پر وعید ہے، اور ظاہر ہے جو حج جیسے اہم فریضہ میں کوئی شخص اللہ کے دیے ہوئے مال کو خرچ نہیں کرے گا تو اس کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں کیا شک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے پاس اتنا خرچ ہو اور سواری کا انتظام ہو کہ وہ بیت اللہ شریف جا سکے اور پھر وہ حج نہ کرے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں اس بات میں کہ وہ یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد کی تاکید میں وہ آیت پڑھی جو پہلے بیان کی گئی ہے۔ فائدہ میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے، محدثین کے قواعد کے موافق اس حدیث کی سند میں کلام ہے، لیکن اوپر کی آیات شریفہ اور دوسری روایت سے اس حدیث شریفہ کی تائید ہوتی ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ کتنی اہم عبادت ہے کہ اس کا چھوڑنے والا گمراہی میں یہود و نصارہ کے برابر شمار ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے لیے کوئی واقعی مجبوری حج سے مانع نہ ہو، ظالم بادشاہ کی طرف سے روک نہ ہو یا ایسا شدید مرض نہ ہو جو حج سے روک دے، پھر وہ بغیر حج کیے مر جائے تو اس کو اختیار ہے، چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ مضمون نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے 3 دفعہ فرمایا کہ ایسا شخص چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی مرے۔ دوسری حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا گیا ہے، جو شخص حج کی طاقت رکھتا ہو اور حج نہ کرے، قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ نصرانی مرا ہے یا یہودی مرا ہے۔ حضرت عمر کا یہ ارشاد ممکن ہے کہ ان کی یہی تحقیق ہو، ورنہ علماء کے نزدیک حج نہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، انکار سے کافر ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ
نو سے نقل کیا گیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے تمام شہروں میں اعلان کرا دوں کہ جو شخص باوجود قدرت کے حج نہ کرے اس پر جزیہ مقرر کر دیا جائے، یہ مسلمان نہیں۔ جزیہ کافروں پر مقرر کیا جاتا ہے، مسلمان پر جزیہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اتنا مال ہو جو حج کر سکے اور حج نہ کرے، یا اتنا مال ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپسی آنے کی تمنا کرے گا۔ فائدہ: تمنا کرنے سے قرآن پاک کی اس آیت شریف پاک کی طرف ارشاد ہے، جس میں ارشاد ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے، اس وقت کہتا ہے کہ اے میرے رب، مجھ کو دنیا میں واپس کر دیجئے تاکہ میں جس مال و متاع کو چھوڑ آیا ہوں اس میں پھر نیک کام کروں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ یہ اس کی ایک بات ہے جس کو وہ کہے جا رہا ہے، اور ان کے آگے برزخ کا عالم یعنی قبر میں رہنا ہے قیامت تک کے لیے۔ حضرت عائشہ فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ گناہ گاروں کے لیے قبر میں ہلاکت ہے کہ کالے سانپ اس کے سر سے پاؤں تک ڈسنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ ڈستے بیچ کے حصے میں سر اور پاؤں والے مل جاتے ہیں۔ یہی وہ برزخ کا عذاب ہے جس کا اس آیات شریفہ میں ذکر ہے۔ اللہم اجرنی من النار۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، جس شخص کے پاس حج کو جانے کا سامان ہو اور وہ حج نہ کرے، یا اس کے پاس مال ہو اور وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ مرتے وقت دنیا میں واپس کیے جانے کی درخواست کرے گا۔ کسی شخص نے عرض کیا کہ دنیا میں واپسی کی تمنا کافر کریں گے، یعنی یہ آیت شریفہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، وہ دنیا میں واپسی کی تمنا نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، میں قرآن پاک کی دوسری آیات سناتا ہوں جس میں مسلمانوں میں ہی کا ذکر ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس نے سورۃ منافقون کی یہ آخری آیات پڑھی، جن کا ترجمہ یہ ہے، ایمان والو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے یاد سے غافل نہ کرنے پائے، اور جو ایسا کرے گا کہ اس کے مال اور اولاد کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں، یعنی لوگ خسارہ والے ہیں۔ اور ہم نے جو کچھ مال دیا ہے اس سے پہلے اللہ کے کاموں میں خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کے سر پر موت آ جائے اور وہ حسرت اور تمنا سے کہنے لگے، اے میرے رب، مجھ کو تھوڑے دن کی اور مہلت کیوں نہ دی کہ میں خیرات دے دیتا اور نیک کام کرنے والوں میں سے شامل ہو جاتا۔ اب یہ تمنا بیکار ہے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ جب کسی کی عمر ختم ہو جائے تو ہرگز مہلت نہیں دیتے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارے سب کاموں کی پوری خبر ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے یہی آیت شریفہ پڑھی اور فرمایا، یہ مسلمان کا ذکر ہے کہ جب اس کو موت آتی ہے اور اس کے پاس مال ہو جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو یا حج نہ کیا ہو، اور اللہ کے حق ادا نہ کی ہوں، وہ موت کے وقت دنیا میں واپس آنے کی درخواست کرتا ہے، لیکن اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ اللہ جل شانہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتے، یعنی عمر کی میعاد ختم ہو چکی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق تعالی شانہ کا فرمان ہے، جو بندہ ایسا ہو کہ میں نے اس کو صحت عطا کر رکھی ہو اور اس کی روزی میں وسعت دے رکھی ہو، اور اس کے اوپر 5 سال ایسے گزر جائیں کہ وہ میرے دربار میں حاضر نہ ہو، وہ محروم ہے۔ فائدہ: اس مضمون کی کئی حدیثیں روایت کی گئی ہیں۔ اس حدیث کا تقاضا یہ تھا کہ ہر صاحب ثروت پر اگر اس میں حج کی طاقت ہو تو وہ 5 سال میں ایک مرتبہ حج فرض
ہوتا، لیکن چونکہ دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ ثابت ہو گیا کہ حج عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اس لیے اس حدیث کو فرض پر تو حمل نہیں کیا جاتا، لیکن خیر و برکت کی محرومی سے کیا انکار ہے، جبکہ اللہ جل شانہ کا ارشاد بھی ہے اور اس کی عطا کی ہوئی صحت اور رزق کی وسعت بھی ہے۔ ایسی حالت میں اگر کوئی دوسری دینی ضرورت مقدم نہ ہو تو پھر حاضر ہونا ہی چاہیے، البتہ اگر کوئی دوسری دینی ضرورت ہو تو وہ مقدم ہوگی، اور اس طرح اگر فقراء کی کثرت ہو تو صدقہ حج نفل سے افضل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے، جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت کسی ایسے خرچ میں بخل کرے جو اللہ کی رضا کا سبب ہو تو وہ اس سے پہلے زیادہ ایسی جگہ خرچ کرے گا جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، اور جو شخص کسی دنیاوی غرض سے حج کو جانا ملتوی کر دے، وہ اپنے اس غرض کے پورا ہونے سے پہلے دیکھ لے گا کہ لوگ حج سے فارغ ہو کر آ گئے، اور جو شخص کسی مسلمان کی مدد پاؤں ہلانے سے گریز کرے، اس کو کسی گناہ کی اعانت میں مبتلا ہونا پڑے گا جس میں کوئی بھی ثواب نہ ہو۔ فائدہ محدثین کرام نے اللہ کے قواعد کے موافق یہ روایت ضعیف ہے، لیکن ایسے امور میں ضعیف روایت ذکر کی جاتی ہے، اس لیے محدثین اس کو ذکر فرماتے ہیں۔ اس سے قطع نظر تجربہ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، جو لوگ امور خیر سے بچا کر رکھتے ہیں، خواہ مخواہ مقدمات وغیرہ میں، رشتوں میں، اور ان سے بڑھ کر بعض اوقات حرام کاریوں میں، ناچ گانوں میں، سینما میں خرچ ہونے لگتے ہیں۔ اگر اللہ کی اس عطا فرمائی ہوئی دولت کو خیر کے کاموں میں آدمی خرچ کرے تو پھر ان بلاؤں سے حفاظت رہے۔ یہ امر ضرور قابل لحاظ ہے کہ یہ وعیدیں اس وقت ہیں جب استطاعت یعنی طاقت ہو، طاقت کے باوجود حج فرض ادا نہ کرے، اور اس کے بالمقابل ناداری کی حالت میں، بالخصوص جبکہ دوسروں کے حقوق اپنے ذمہ ہوں، ان کے حقوق کی ذمہ داری حج نفل سے کہیں زیادہ ہے۔ ایک بزرگ نے لکھا ہے، بعض آدمی اپنے اہل و عیال کو ضیاع میں یعنی ان کا کوئی انتظام کیے بغیر چھوڑ کر حج کو چلے جاتے ہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کے گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ جس کا کھانا اپنے ذمہ ہو اس کو ضائع کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سفر خواہ کیسا ہی ہو، وہ فی نفس ہی مشقت کا سبب ہے، اسی وجہ سے شریعت نے اس میں خصوصی رعایت یعنی یہاں تک فرمائی کہ فرض نمازیں 4 رکعت کی جگہ 2 رکعت کر دیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ سفر آگ کا ایک ٹکڑا ہے، پس مشقت تو اس میں ہوتی ہی ہے، اور پھر یہ سفر تو خصوصیت حج کا سفر تو خصوصیت سے عاشقانہ سفر ہے۔ عشاق ہی کی طرح اس کو طے کرنا چاہیے کہ ان کو کوئی برا کہے، گالیاں دے، پتھر مارے، جو چاہے کرے، وہ اپنے خیالات میں اور اپنے ذوق و شوق میں شاداں اور فراہاں رہتے ہیں، اور ہر مشقت کا بشرطے کہ کسی دوسری دینی مصلحت یا صحت کے خلاف نہ ہو، تحمل کرنا زیادتی اجر کا سبب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سفر میں آدمی جو کچھ خرچ کرے اس کو نہایت خوش دلی سے کرے، اور جو نقصان جانی یا مالی پہنچے اس کو طیب خاطر سے برداشت کرے کہ یہ اس کے حج کے قبول ہونے کی علامت ہے۔
حج کے راستے میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کے برابر ہے کہ 1 درہم کے بدلے میں 700 درہم ملتے ہیں، اور حج کے راستے میں تکلیف کا اٹھانا جہاد میں تکلیف اٹھانے کے برابر ہے۔ اس لیے جو مشقت یا نقصان برداشت کرے گا اللہ کے یہاں اس کا بڑا اجر ہے، وہ ضائع نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد صحیح حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ تیرے عمرہ کا جس کا مفہوم ہے تیرے عمرہ کا ثواب بقدر تیری مشقت کے ہے، اس لیے یہ بات تو ظاہر ہے اس سفر میں جتنی مشقت ہوگی اتنا ہی اجر ہوگا، مگر یہ بات ضرور قابل لحاظ ہے کہ وہی مشقت باعث اجر ہے جو ممدوح ہو، بے وجہ کی مشقت ممدوح نہیں ہے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک شخص پر ہوا جس کے ہاتھ میں رسی بندھی ہوئی تھی اور دوسرا شخص اس رسی سے اس کو کھینچ کر طواف کرا رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رسی کو کاٹ دیا اور فرمایا کہ ہاتھ پکڑ کر کھینچو، بظاہر یہ شخص نابینا تھا یا کوئی اور عارضہ ایسا تھا جس کی وجہ سے دوسرے شخص کی ضرورت تھی۔ اسی طرح ایک اور قصہ حدیث میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ دو شخص کسی رسی وغیرہ سے بندھے ہوئے چل رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہم نے یہ منت مانی ہے کہ اس طرح آپس میں بندھے ہوئے کعبہ تک جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رسی کو توڑ دو، یہ منت صحیح نہیں ہے، منت نیک کام میں ہوتی ہے، یہ شیطانی حرکت ہے۔ البتہ پیدل چلنا اس راستے میں ممدوح اور پسندیدہ ہے، جس قدر تحمل ہو سکے اس کو برداشت کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے تو اس آیت شریفہ کی بنا پر جو سالہ کے شروع میں گزری ہے جو پہلے بتائی جا چکی ہے، اور اس میں رجال یعنی پیدل چلنے والوں کو سواری پر چلنے والوں سے پہلے ذکر کیا ہے۔ یہ فرما دیا کہ پیدل سفر کرنا سواری پر سفر کرنے سے افضل ہے۔ اور بعض علماء نے یہاں تک فرما دیا کہ جو لوگ پیدل سفر کرنے کے عادی ہیں ان پر حج فرض ہونے کے لیے سواری کے خرچ کی ضرورت نہیں۔ جب بدن میں طاقت ہو، راستہ ماں ٹھیک ہو تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ارشادات میں بھی حج کے لیے پیدل چلنے کی فضیلتیں کثرت سے وارد ہیں، جن میں سے چند یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے جو شخص حج کے لیے پیدل جائے اور آئے اس کے لیے ہر قدم پر حرم کی نیکیوں میں سے 700 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کسی نے عرض کیا حرم کی نیکیاں کا کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ فائدہ میں شیخ الحدیث نے لکھا ہے اس حساب سے 700 نیکیاں 7 کروڑ کے برابر بنتی ہیں، اور ہر قدم پر یہ ثواب ہے تو سارے راستے کے ثواب کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت ابن عباس نے اپنے انتقال کے وقت اپنی اولاد کو وصیت فرمائی کہ پیدل حج کیا کرو، پھر اوپر کی حدیث بیان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد روایات میں نقل کیا گیا ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حرم میں ایک روزہ 1,00,000 روزوں کا ثواب رکھتا ہے، اور 1 درہم صدقہ 1,00,000 درہم کا ثواب رکھتا ہے، اور اسی طرح ہر نیکی جو حرم میں کی جائے غیر حرم کی 1,00,000 کے برابر ہے۔ یہاں ایک اہم بات یہ بھی قابل لحاظ ہے کہ جیسا حرم محترم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 نیکی کے برابر ہے، وہاں گناہ کا بوال بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے مکہ مکرمہ میں قیام کو مکروہ لکھا ہے کہ آدمی گناہ سے
آدمی سے گناہ ہو ہی جاتا ہے، اور وہاں گناہ کرنا بہت سخت ہے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ کا نام جو حرم سے باہر ہے، میں 70 گناہ کر لوں، یہ اس سے بہتر ہے کہ میں مکہ میں ایک گناہ کروں۔ چھٹی فصل کے ساتویں حدیث کے ذیل میں یہ مضمون تفصیل سے آ رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتی ہیں کہ فرشتے ان حاجیوں سے جو سواریوں پر آتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں، اور جو پیدل چل کر آتے ہیں ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ فائدہ: حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ وہ جب بیمار ہوئے تو فرمایا، مجھے کسی چیز کا اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات کا ہے کہ میں نے پیدل حج نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ جل شانہ اس آیت شریفہ میں پیدل چلنے والوں کو پہلے ذکر فرمایا ہے۔ یہ آیت شریفہ اور اس کا ترجمہ رسالہ کے شروع میں گزر چکا ہے۔ مجاہد کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پیدل حج کیا۔ ایک روایت میں نقل کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے پیدل چل کر 1000 حج کیے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ 40 حج پیدل کیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام رضوان علیہ السلام کا معمول پیدل حج کرنے کا تھا۔ ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو تو اس وقت پیدل چلے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ جو شخص قادر ہو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پیدل چلے، اس لیے کہ حضرت ابن عباس نے اپنے بیٹوں کو اپنے انتقال کے وقت اس کی وصیت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ پیدل چلنے والوں کے لیے ہر قدم پر 700 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور ہر نیکی 1,00,000 کے برابر ہے۔ اس لیے جو لوگ چلنے کے عادی ہوں اور راستہ کا امن حاصل ہو، ان کے لیے پیدل چلنا افضل ہے۔ البتہ یہ شرط ضروری ہے کہ راستہ پیدل چلنے کے لیے ٹھیک ہو، اور کم از کم مکہ مکرمہ سے جب عرفات پر حج کرنے جائیں اس وقت تو جوانوں کو اور پیدل چلنے پر قادر لوگوں کو پیدل ہی چلنا چاہیے، کہ اس میں علاوہ ثواب کے ہر جگہ پر مستحبات کی رعایت قابو میں رہتی ہے۔ سواری کے پابند ہونے سے ہر جگہ بے بس ہونا پڑتا ہے، اور بہت سے مستحبات ترک ہو جاتے ہیں، اور یہ سفر کچھ طویل بھی نہیں ہے۔ 8ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ سے منا تک جانا ہے، جو صرف 3 میل ہے۔ 9ویں کی صبح کو منا سے عرفات پر جانا ہے، جو 5-6 میل ہے۔ یہ معمولی منزلیں ایسی نہیں کہ نوجوانوں کے اور چلنے والوں پر قادر لوگوں کے لیے کوئی پریشانی کا باعث ہوں، اور ثواب اتنا زیادہ کہ ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیاں ملیں۔ حضرت ابن عباس کی اس روایت میں جو اوپر ذکر کی گئی ہے، ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی اولاد کو پیدل چلنے کی وصیت فرمائی تو انہوں نے دریافت کیا کہ کہاں سے پیدل چلا کریں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، مکہ مکرمہ سے جب چلو تو پیدل چلو۔ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس سے نقل کیا گیا ہے، جو شخص منا سے عرفات تک پیدل چلے گا اس کو 1,00,000 نیکیاں حرام کی نیکیوں میں سے ملیں گی۔ علی ابن شعیب رحمۃ اللہ سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے نیشا پور سے پیدل چل کر 60 سے زیادہ حج کیے، اور مغیرہ بن حکیم سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے مکہ سے چل کر 50 سے زیادہ حج پیدل کیے، اور ابو عباس سے نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے 80 حج پیدل کیے، اور ابو عبداللہ مغربی نے 97 حج پیدل کیے۔ کیا اندازہ ہے ان حضرات کے ثوابوں کا کہ ہر شخص پر 70 کروڑ نیکیاں، ہر قدم پر 70 کروڑ نیکیاں ان کو ملی ہوں گی۔ قاضی عیاض
حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے شفا میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ نے حج کا تمام راستہ پیدل کیا. لوگوں نے جب مشقت کا ذکر کیا تو فرمایا جو ظالم اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو کیا وہ سواری پر سوار ہو کر حاضر ہو. اگر میں اس کی قدرت پاتا کہ سر کے بل چل کر حاضر ہوں تو اسی طرح حاضر ہوتا. یہ ایک معمولی سی مثال ہے اس سفر پر مشقت برداشت کرنے کی. اس طرح ہر اس چیز میں ہے جو خلاف طبع پیش آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد جو اس وقت کہ جو شروع میں آیا ہے جس میں حضرت عائشہ نے سے فرمایا کہ تیرا اجر بقدر تیری مشقت اٹھانے کے ہے. ہر تکلیف کو شامل ہے لہذا جتنا بھی تکالیف کا تحمل ہو سکے اس کو نہایت خوشی اور خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہیے. شکایات اور بد کلامی بدگوئی سے اپنے حج کے کثیر اجر و ثواب کو ضائع نہ کیا جائے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. امام غزالی نے لکھا ہے کہ یہ ہرگز مناسب نہیں کہ اپنے ساتھیوں پر بار بار اعتراض کرتا رہے. اس طرح اپنے اونٹ والے پر اور اپنے لوگوں پر بلکہ سب کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے اور خوش خلقی کو مضبوط پکڑے رکھے. اور خوش خلقی یہ نہیں کہ دوسروں کو اذیت نہ پہنچائے بلکہ خوش خلقی یہ ہے کہ اذیت کا تحمل کرے. اسی وجہ سے بعض علماء نے سواری پر حج کو افضل بتایا کہ پاؤں چلنے سے بسا اوقات آدمی میں ہیجان اور غصہ پیدا ہو جاتا ہے اور حج میں اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے. لہذا جن لوگوں کے پیدل چلنے سے اخلاق خراب ہو جاتے ہوں دل میں تنگی اور ملال پیدا ہوتا ہو ان کو پیدل نہ چلنا چاہیے. ذوق شوق اور رغبت اور اشتیاق اس عبادت کے خصوصیت سے جان ہے. جس طرح ایک عاشق محبوب کے شہر کی طرف سراپا شوق اور اضطراب کے ساتھ چلتا ہے کہ نہ دھوپ کی پرواہ نہ بارش کی نہ راحت کی نہ تکلیف کی نہ کسی کے طعن و تشنیع کی نہ برا بھلا کہنے کی. اسی طرح یہ سفر بھی طے کرنا چاہیے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہم سب کی دنیا اور آخرت کی پوری کامیابی اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے. پورا دین ہم سب کی زندگی میں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ مبارک محنت سے یہ محنت کرنا اور یہ محنت سیکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. پورے کے پورے دین پر چلتے ہوئے دوسروں تک یہ پیغام پہنچانا اور ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ضرورت بھی ہے. مکمل کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے دین پہ عمل کرنے میں رکھی ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد.